کبھی اس گلی کے اندر افواہ پھیلائی ہے، کبھی وہاں پر چلا گیا، ایک موذی جانور کی طرح گھر گھر کے اندر جا کر پیغام دینے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے لگا۔ پکے مسلمان جنہوں نے سچا کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کے لیے جان دینے کو تیار ہو گئے، اپنی جانیں نچھاور کرنے کو تیار ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ سنا وہ بھی رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آج ان کا رونا اپنی اولاد کے لیے نہیں تھا، آج ان کا رونا اپنی ماں کے لیے نہیں تھا، آج ان کا رونا اپنی باپ کے لیے نہیں تھا، آج ان کا تڑپنا اپنے گھر خاندان کے لیے نہیں تھا، آج ان کا رونا صرف نبی کی محبت کے اندر تھا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون قال الله سبحانه وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کی ذات کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ کریم جل جلالہ سے دعا ہے کہ جو زندگی گزری اس کے اندر جو کمی کوتاہیاں، نافرمانیاں، گناہ ہم سے ہو گئے، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور زندگی کا جتنا حصہ بقایا ہے اللہ تعالیٰ وہ ایمان اسلام کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان نصیب فرما دے۔ قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم صحیح معنوں کے اندر ان کا مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سے
नमाजी तो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, मस्जिद के अंदर 1 सफ 1.5 सफ 2 सफ़े 3 सफ़े मिल जाती हैं, लेकिन आहोजारी के साथ दुआएं करने वाले बहुत कम मिलते हैं। नमाज पढ़ने वाले मिलते हैं, दुआओं के अंदर दिल लगाने वाले बहुत कम मिलते हैं। मकसद क्या था कि नमाज पढ़ ली है, अब नमाज के बाद दुआ करनी है कि मेरी अल्लाह मेरी नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। दुआ मांगते हैं भागते हुए, दुआ मांगते हैं चलते हुए, ना तो दुआ के अंदर ध्यान है और ना ही दुआ के अंदर कोई इत्मीनान है और ना ही कोई खास यकीन है कि मैं किससे मांग रहा हूं, आदाब इसके क्या है। दुआ मांगी जा रही है, नजरें दाएं बाएं हैं, हाथों के अंदर खारिश है, इधर उधर देखना है, वो दुआ नहीं है। दुआ का जो तरीका हदीस मुबारक के अंदर बताया गया कि बंदा ऐसे दुआ मांगे और यकीन रखे कि मेरा अल्लाह सुन रहा है, यह है दुआ का तरीका। आजकल दुआएं मांगी नहीं जा रही, दुआएं पड़ी जा रही हैं, जिसका नतीजा मेरे आपके सामने हम खुद देख रहे हैं। हमारी दुआओं का नतीजा क्या निकल रहा है। किसान अपने खेतों के अंदर से गंदम उठाता है, वो ये देखता है कि मेरे अल्लाह ने बारिशों के अंदर मेरी गंदम की हिफाजत की। अब बनता है ना हक उसका कि 2 रकात शुक्राने के अदा करता और उसके बाद कम से कम 5 मिनट तो रोकर अल्लाह के सामने दुआ करता ना। ये हक था उस बंदे का कि जिसे अल्लाह ताला ने बगैर मुशक्कत के बेशुमार नियमतें अता फरमाई हैं कि वो अल्लाह से मांगे। और मांगना काफी नहीं, तन्हाइयों के अंदर बैठकर आंसू बहाए। दुनिया के बादशाहों के पास जाओ, वजीरों के पास जाओ, MPA MNA के पास जाओ, 1-2 दफा दरखास्त लेकर जाओ, सुनेगा। ज्यादा मर्तबा जाओगे हैसियत और इज्जत से भी गिरा देगा। आइंदा नौकर चौकरों से यही कहेगा कि कह दो कि कोई नहीं, ये घर के अंदर एक खुदा का दरवाजा है, सबके दर बंद होते हैं, उसके दर को कभी ताला नहीं लगता, वो हमेशा खुला हुआ है। और जब तक सूरज मशरिक से मगरिब से ना निकल आए उस वक्त तक ये दरवाजा खुला हुआ है। और वो अपने बंदों से खुद कह रहा है कि मेरे बंदों मुझसे मांगो। मांगने वालों को अता करता है, ना मांगने वालों से नाराज होता है। ऐसा कोई बादशाह जहान के अंदर किसी को मिले कि ना मांगने वालों से नाराज होता हो, वो खुश होता है कि ये सवाल अवाम कम करती है, उसका काम सवर जाता है, वो खुश होता है। लेकिन एक खुदा की जात है, वो कहता है मेरे खजानों में कमी नहीं, तो फिर तुम मांगते क्यों नहीं। जितना बंदा मांगता जाता है इतना अल्लाह के करीब आता जाता है, इतना करीब आता है। इरशाद फरमाया इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है मेरा बंदा मुझसे मांग मैं अता करूंगा। तू तन्हाइयों में बैठकर आंसू बहाता रहे, दुनिया वाले देखें या ना देखें, घर वालों को पता हो या ना पता हो। फरमाया मेरा बंदा मांगना तेरा काम है, अता कर देना मैं खुदा का काम है। इरशाद फरमाया इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह की जात उस बंदे से बहुत ज्यादा खुश होती है जो तन्हाइयों में बैठकर अल्लाह से मांग ले, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से मांग ले, अपने बिस्तर के ऊपर जाने लगा लेटने के लिए, आराम करने के लिए, उस वक्त ख्याल कर ले अल्लाह से मांग कर सो जाए, अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मेरी औलाद की हिफाजत करना, अल्लाह मेरी जान की हिफाजत करना, मेरे घर बार की आल की खानदान की हिफाजत करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मांग कर तू सो जा, सारी रात तेरे घर की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा की है। बच्चा माँ बाप का जितना मर्जी लाड लगो, माँ बाप अपने बच्चे के नाज भी उठाएगा, अपने नखरे भी उठाएगा, लेकिन बच्चा बार बार दिन के अंदर 10 मरतबा सवाल कर रहा है अब्बा इतना पैसा चाहिए, इतनी नियमत चाहिए, अब्बा इतने पैसों का सवाल कर लिया। बाप 1-2 दिन तो लाड को समझेगा, 3 दिनों तक लाड को समझेगा, आखिरकार बाप भी कहने पे मजबूर हो जाएगा, औलाद बिगड़ ना जाए। ये भी कैसा नाज
ہوا، یہ بھی کیسا نخرہ ہوا، اولاد ہر دن ستا رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اولاد سے ماں باپ بھی بیزار ہو گئے۔ او میرے بندو، زمین بنانے والا میں، آسمانوں کا بنانے والا میں، ہر ایک مخلوق کو رزق پہنچانے والا میں، فرمایا ان کو میں نے عطا کر دیا جنہوں نے میری ذات کو نہیں مانا، جنہوں نے میری ذات کا انکار کر دیا۔ جب میں خدا ان کو کھلا رہا ہوں تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے، مسلمانوں کے خاندان کے اندر پیدا ہونے والا ہے، اگر یہ خدا سے مانگے گا اللہ اسے کیوں عطا نہیں فرمائے گا؟ ناراضگی کا اظہار اللہ تعالیٰ نے زیادہ نافرمانوں سے نہیں فرمایا، فرمایا ناراضگی کا اظہار اس سے کر رہا ہے جس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، جو مسلمان بھی بن گیا، جو اللہ کے نبی کی نبوت کے اوپر ایمان بھی لے کر آ گیا۔ پھر فرمایا خدا سے نہیں مانگتا، اللہ کی بارگاہ کے اندر آنسو کوئی نہیں بہاتا، اللہ سے رو رو کر اپنی حاجت اللہ کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا لوگوں سن لو، خود اپنے تک محفوظ نہ رکھنا، دوسروں کو جا کر بھی بتا دینا وہ خدا نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو رہا ہے، مانگنے والوں سے خوش ہو رہا ہے۔ اس کی تو یہ شان ہے۔ میں اور آپ یہ سوچیں صبح سے اب تک میں نے تنہائی کے اندر کتنے آنسو بہائے؟ کیا میرے آنسو بے مول ہیں؟ ان آنسوؤں کا کوئی مول نہیں ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، میں دیکھوں صبح سے لے کر اب تک میں تنہائی کے اندر بیٹھا ہوں کہ نہیں، کتنی اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی، پیٹ بھر کے کھانا مل رہا ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سر چھپانے کے لیے چھت جیسی نعمت مل رہی ہے، اللہ کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے۔ کس کس نعمت کو ہم شمار کریں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم نعمتوں کو شمار کرو لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے احسانات اس نے ہماری ذات کے اوپر کی ہے۔ سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ خدا کی نعمت ہے۔ بغیر دوائی کھائے سو گئے اور بغیر دوائی کھائے اٹھ گئے، یہ اللہ کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ اس سے پوچھ جو دوائیاں کھانے کے بعد بھی نیند سے محروم ہے، کہتا رات بڑی لمبی ہو گئی، اور اس سے پوچھ جو عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا، کہتا رات تو بہت چھوٹی ہے۔ ہم کس نعمت کا، ہم صحیح معنوں کے اندر اپنے اپنے دل سے پوچھیں کیا ہم شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا؟ ایک شکر، ایک صبر، ایک دعا، یہ تین چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہوں گی تو سمجھو ہم اللہ کے قریب ہیں۔ شکر ہو، دعا ہو اور صبر ہو، ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، بہت قریب ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام کے اندر تینوں صفتیں ایک ہی وقت میں پائی جاتی تھی، ایک ہی وقت میں۔ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المستلق کی طرف تشریف لے گئے، اور عادت شریفہ یہ تھی کہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو ساتھ لے کر جایا کرتے۔ آج بھی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانے کا اعلان فرمایا۔ ازواج مطہرات کے دلوں کے اندر یہ تمنا پیدا ہو گئی کاش یہ سفر اللہ کے نبی کے ساتھ مجھے مل جائے، اللہ کے نبی کی رفاقت مجھے مل جائے، یہ صحبت اللہ کے نبی کی مجھے مل جائے۔ فرمایا اللہ کے نبی قرہ ڈال دے، جس بیوی کا نام نکل آتا، جس میری ماں کا نام نکل آتا، اسے اللہ کے نبی ساتھ لے کر چلے جاتے۔ آج بھی اللہ کے نبی نے جانے سے پہلے قرہ ڈال لیا۔ فرمایا جب قرہ ڈالا گیا نام نکلا میری ماں کا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ایمان والو، نبی کی جتنی بھی بیوی ہے وہ سب تمہاری مائیں ہیں، ان کو اپنی ماں سمجھنا، جتنی اپنی ماں کی حفاظت کرتا ہے اتنی ان کی عزت کی حفاظت کرنا، ان کی ناموس کی حفاظت کرتے رہنا۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہے میرا نام نکل آیا، اللہ کے نبی میرے قریب آ گئے، فرمایا عائشہ سفر کی تیاری کر لے، ساتھ میرے تو نے چلنا ہے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی عمر زیادہ کوئی نہیں ہے، عمر میری بہت کم ہے، جسم میرا بہت زیادہ ہلکا ہے، اس زمانے کے اندر کھانا پینا بہت کم ملتا، جسم کے اندر اتنا گوشت کوئی نہیں ہوتا جس سے وزنی محسوس ہو، جسے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہ مل رہا ہو، ان کے وزن کے اندر اضافہ کہاں سے ہوگا؟ حضرت عائشہ فرماتی عمر بھی کم ہے، وزن بھی کم ہے، اللہ کے نبی نے ساتھ جانے کا اعلان فرما دیا، فرمایا میں تیار ہو کر آ گئی، میری سواری پر مجھے سوار کر لیا گیا، ڈولی کی طرح اسے تیار کیا گیا، پردوں کے اندر محفوظ کر دیا گیا، فرمایا مجھے بٹھایا، سواری کے اوپر سوار کر دیا گیا، غزوہ بنی المستلق کی طرف چلے گئے، اللہ کے نبی نے وہاں پر قیام فرمایا، پھر جب واپسی کا ارادہ کیا صحابہ کرام کو ساتھ لے لیا، فرمایا مدینے کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہے، مدینے کے گھر نظر آ رہے ہیں، مدینے کے باغات نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا رات کا وقت ہے، تھوڑا سا آرام کریں گے، رات کے تیسرے حصے کے اندر سفر کیا جائے گا۔ حضرت ام عائشہ نے فرمایا مجھے بھی سواری سے اتارا گیا، میں بھی آرام کے لیے آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، فرمایا جانے کا وقت قریب آ گیا، میں قضاء حاجت کے لیے جنگلوں کی طرف چلی گئی۔ یہی طریقہ کار تھا، عمر کم ہے، جسم کم ہے، کوئی موٹاپا تو تھا نہیں، خود فرماتی ہیں کہ جسم کے اندر اتنی کوئی وزنی تو تھی نہیں، فرماتی جتنی دیر قضاء حاجت کے لیے گئی، واپس آئی تو دیکھا گلے کے اندر جو ہار تھا نا وہ ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ اب اس ہار کی تلاش کے اندر ہے کہ ابھی لوگ یہیں پر ہیں، ابھی کہاں گئے؟ جب تک جانے کا ارادہ کریں گے میں ہار واپس لے آؤں گی۔ ماں فرماتی ہے میں تلاش کے لیے چلی گئی، تلاش کرتی رہی، بالآخر وہ ہار ملا، جب واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا، قافلہ روانہ ہو چکا تھا، لیکن ان لوگوں کے پاس قافلے جاننے کے آنے کے اصول تھے، سفروں کے اصول تھے کہ سفر کیسے گزارنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے۔ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب تک میرا ہار ملا میں واپس آئی، دیکھا قافلہ روانہ ہو گیا، ماں پریشان ہے، رات کا وقت ہے، کیا بنے گا؟ پھر خود ہی سوچنے لگی ہے دوسری جگہ پر جا کر پڑاؤ کریں گے، اگر میں وہاں پر نظر نہ آئی اللہ کے نبی خود سمجھ جائیں گے عائشہ پیچھے رہ گئی ہے، میری تلاش کے اندر کسی کو روانہ کر دیا جائے گا۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہے جس جگہ پر میری ڈولی کو، میری ہودج کو رکھا گیا، میں اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، میں نے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی، نیند نے نہ جانے کب آ کر گھیر لیا، میں نیند کی آغوش میں چلی گئی، بیٹھی بیٹھی آرام کرتی رہ گئی، فرمایا اتنے میں حضرت صفوان بھی آ گئے، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کے نبی نے فرما دیا قافلہ چلا جائے گا، تو قافلے کے بعد آنا، اگر کسی کی کوئی چیز باقی رہ گئی اٹھا کر واپس لے آنا، اگر راستے میں کوئی چیز گر گئی اٹھا کر لے آنا۔ حضرت صفوان کو فرمایا یہ تیری ذمہ داری لگا دی گئی ہے۔ حضرت صفوان واپس آئے، آ کر دیکھا برقعے کے اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے، مسلمانوں کی ماں ہے۔ فرمایا صفوان قریب آ گیا، آ کر دیکھا یہ تو ماں عائشہ ہے، حضرت عائشہ کو دیکھ کر تڑپ گئے، کیسے پیچھے رہ گئی ہے، زبان سے نکل گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا بڑا بلند آواز کے ساتھ آنکھ کھل گئی۔ حضرت عائشہ نے جلدی جلدی منہ چھپایا، ماں آپ؟ فرمایا ہاں میں۔ کوئی کلام نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں۔ آج کل کے زمانے کے اندر سکوٹیاں چل رہی ہیں نا، خواتین چلا بیچاری اپنا کام کر رہی ہے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ، یہ نوجوان طبقہ پتہ نہیں حلالی ہے حرامی ہے، ان بچیوں کے پیچھے جا کر ایسے ہارن بجانا، انہیں تنگ کرنا۔ اور کوئی بیٹی کسی ماں کا آسرا ہے، کوئی بیٹی گھر سے نکل رہی ہے، شاید گھر کے اندر کوئی باپ نہیں ہے، شاید گھر کے اندر بھائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجبوراً اسے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اس آج کی نسل کو کون سمجھائے، کون بتائے ان کو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے انا للہ، میں اٹھ گئی،
اپنی سواری کو لے کر آئے، سواری اگلے ٹانگوں سے بالکل نیچے کر کے بٹھا دی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسے بٹھایا کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے، میں خود بیٹھ گئی۔ سواری کے اندر پر سوار ہوئی، حضرت صفوان آگے چلتے رہے۔ کہا اتنا پاک باز انسان کہ پورے راستے کے اندر نہ کلام کیا نہ نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا، اتنا پاک باز انسان۔ آج کی بہن بیٹیوں کے لیے بھی پیغام ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تنہائی کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کر کے دکھائی، اپنی ذات کی حفاظت کر کے دکھائی۔ حضرت صفوان آگے چلتے رہ گئے، فرمایا رات کی تن اندھیرا تو ختم ہو گیا، دن کا سورج نکل آیا، ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی ہے۔ اس روشنی کے عالم کے اندر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے قریب آ گیا۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے پاس چلی گئی ہے، اپنے ساری رودات کو بیان کر دیا گیا، اپنے سفر کو بیان کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی یہ معاملہ بنا، یہ مسئلہ بنا، اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ اپنی عورت اللہ کے نبی کو پورا اعتماد ہے، اور وہ ماں عائشہ ہے جس کی تصویر جبریل امین آسمانوں سے لے کر آیا، ریشمی کپڑے کے اندر لپیٹ کر لایا۔ فرمایا اللہ کے نبی ابو بکر کی بیٹی اس کے ساتھ نکاح فرما لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو خدا کی پسند ہو وہ بھلا برا کیسے کر سکتی ہے؟ آپ کو پورا اطمینان۔ مدینے کے اندر ایک شخص ہے عبداللہ بن ابی ابن سلول، منافق تھا، یوں کہے منافق ابن منافق تھا۔ اس نے پروپیگنڈا شروع کیا، مدینے کی گلیوں کے اندر پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ کس کے خلاف؟ میری ماں کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ مسلمانوں کی ماں کے خلاف، نبی کی بیوی کے خلاف۔ نبی کی عزت مسلمانوں کی عزت ہے، وہاں انگلی اٹھے خدا برداشت نہیں کرتا۔ اس نے پروپیگنڈا کیا، کبھی اس گلی کے اندر افواہ پھیلائی ہے، کبھی وہاں پر چلا گیا، ایک موذی جانور کی طرح گھر گھر کے اندر جا کر پیغام دینے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے لگا۔ پکے مسلمان جنہوں نے سچا کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کے لیے جان دینے کو تیار ہو گئے، اپنی جانیں نچھاور کرنے کو تیار ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ سنا وہ بھی رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آج ان کا رونا اپنی اولاد کے لیے نہیں تھا، آج ان کا رونا اپنی ماں کے لیے نہیں تھا، آج ان کا رونا اپنی باپ کے لیے نہیں تھا، آج ان کا تڑپنا اپنے گھر خاندان کے لیے نہیں تھا، آج ان کا رونا صرف نبی کی محبت کے اندر تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اطلاع پہنچ گئی، آپ بھی بہت زیادہ خفا ہو گئے، آپ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ امی عائشہ کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی ہے۔ فرمایا ایک مہینے تک حضرت امی عائشہ فرماتی ہے سفر سے واپس آئی، میری طبیعت نڈھال ہو گئی، میں حدت کے اندر مبتلا ہو گئی، میرے جسم کے اوپر بخار طاری ہو گیا۔ فرمایا مجھے کچھ معلوم نہیں مدینے کی گلیوں میں کیا چل رہا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا گھروں کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہے۔ فرمایا ہاں اتنا محسوس ضرور ہوا ایک مہینے تک بیمار رہی، پہلے جب کبھی بیمار ہوتی اللہ کے نبی میرے قریب تشریف لاتے اور میرا حال چال پوچھتے، میرے قریب بیٹھ جاتے۔ فرمایا آج جب میں بیماری کے اندر مبتلا ہو گئی اللہ کے نبی میرے قریب آئے، مجھ سے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد فرمایا عائشہ کیا حال ہے؟ صرف اتنا سا جملہ فرمایا، ماں رو کر کہہ دیتی اللہ کے نبی میں ٹھیک ہوں، میری طبیعت بہتر ہے۔ فرمایا اتنا جملہ سننے کے بعد اللہ کے نبی چلے جایا کرتے، ان جملوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، اس حالت نے مجھے اور زیادہ کمزور کر دیا۔ آج نبی کا چہرہ کیوں پھر گیا، آج نبی کی محبتوں سے دور کیوں ہو گئی، پتہ نہیں کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا۔ ماں فرماتی ہے ایک ذرے کے برابر بھی پتہ کوئی نہیں کس وجہ سے اللہ کے نبی مجھ سے خفا ہو گئے۔ کہتی ہے ایک رات ایسی تھی، اب تو گھروں کے اندر واش روم بنے ہوئے، جگہ جگہ پر سہولت ہے، وہ قضائے حاجت کے لیے کھیتوں کے اندر جانا پڑتا تھا۔ ہم نے بھی ابتدا کے اندر یہ زمانہ دیکھا ہے، آپ بڑی عمر والے آپ تو بہتر جانتے ہیں ہم سے۔ تو اس وقت بھی خواتین رات کے اندھیرے کے اندر باہر قضائے حاجت کے لیے جاتی تھی۔
अम्मा आयशा फरमाती है कि मैं रात के वक्त कज़ा हाजत के लिए गई, तबीयत निढाल थी, साथ हजरत उम्मे मिस्ताह को साथ लिया। ये वो है जिसका बेटा भी इस प्रोपेगंडे का शिकार हो गया था बेचारा, लेकिन था पक्का मुसलमान, बाद में कोड़े लगे इनके ऊपर। कहती इसे मैं साथ लेकर गई, जब कज़ाए हाजत से वापस आई रात का अंधेरा था, उम्मे मिस्ताह को ठोकर लगी, वो जमीन के ऊपर गिरी। हजरत अम्मा आयशा फरमाती है कि कोई जमीन के ऊपर गिरे तो उस वक्त कहते हैं सुबहान अल्लाह या अल्लाहु अकबर, या कोई अल्लाह का नाम लेते कि जो अल्लाह की शान के मुताबिक। लेकिन उम्मे मिस्ताह ने कहा कि मिस्ताह तू हलाक हो गया, अपने बेटे का नाम लेकर कहा तू हलाक हो गया। सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सुना जब एक माँ अपने बेटे के लिए बद्दुआ कर रही है, फरमाया उम्मे मिस्ताह तुझे क्या हो गया, अपने बेटे के लिए ऐसे जुमले बोल रही हो, रात का वक्त अल्लाह से खैर की उम्मीद रखो, खैर का सवाल करो। हजरत उम्मे मिस्ताह कहने लगी है अम्मा आयशा शायद आपको मालूम नहीं है मदीने के अंदर क्या बातें हो रही है, मदीने की आबो फिजा को खराब कर दिया गया। हजरत अम्मा आयशा फरमाती है मैं हैरान हो गई, मैंने कहा मुझे किसी बात का इल्म नहीं है, मुझे बता तो सही क्या वजह बन गई है। उम्मे मिस्ताह कहने लगे आपकी जात के ऊपर इल्जाम लगाया गया, आपकी तरफ बोहतान को मंसूब कर दिया गया। माँ ने जब ये सुना और ज्यादा परेशान हो गई, वहां से आंसू बहाते हुए आ गई। फरमाया सुबह का वक्त हुआ, मैंने अल्लाह के नबी से कोई कलाम ना फरमाया, मैंने अल्लाह के नबी से कोई सवाल ना फरमाया, शायद मेरे महबूब नाराज ना हो जाए। इतना अदब इतना एहतराम बता आज की औलाद के अंदर या आज की बीवियों के अंदर कहां से मिलेगा। जरा जरा बात के ऊपर शोहर को खफा किया गया, शोहर का दिल दुखाया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो औरत सीधा जहन्नुम के अंदर जाएगी जो बिला वजह अपने शोहर का दिल दुखा देगी, इसमें रुकावट नहीं है, डायरेक्ट सीधा जहन्नुम में जाएगी। हाँ, अगर आज भी औरतें जहन्नुम में जाना चाहती हैं, लेकिन उसका बताऊं, जन्नत का नहीं जहन्नुम का बता रहा हूं, अब यही चाहती है ना, और क्या करें। शोहर को नाराज कर दे बगैर टिकट के सीधा जहन्नुम में जाएगी। शरीयत तकाजों के मुताबिक हो, अपना हक वसूल करना आपका हक है, तकाजा करो, अपने हक के लिए लड़ो। जुल्म ज्यादती हो रही बुलंद आवाज करो। सारी जिंदगी सास बहू के झगड़े इन चीजों ने तबाह कर दिया। मैं हजरत अम्मा आयशा फरमाती है मैंने सुबह के वक्त कहा या रसूल अल्लाह जाने की इजाजत दीजिए, इजाजत दे अपने बाप के घर जाऊं, माँ के घर जाऊं। सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है मैंने इजाजत मांगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है चली जाओ। कब मैंने ये सोचा था अपने घर पे जाऊंगी, बाप से पूछूंगी क्या मामला बन गया, अपनी माँ से सवाल करूंगी क्या मामला बन गया। फरमाया जब पहले कभी इजाजत मांगती अल्लाह के नबी फरमाते आयशा अभी जाकर क्या करोगी, एक दो दिनों के बाद चली जाना। अम्मा फरमाती है आज मैंने इजाजत मांगी, इजाजत भी मिल गई। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया आयशा चली जाओ। हजरत आयशा फरमाती है मैं रोती हुई रुखसत हो गई, अपने बाप के दरवाजे पर आ गई। मैंने आकर दरवाजे पर दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला, देखा बेटी की आंखें बह रही है, बेटी की आंखों के अंदर से आंसू निकल रहा है। माँ ने देखा माँ भी फरते मोहब्बत के अंदर गुम हो गई, उसकी भी आंखों के अंदर आंसू आ गया, वो भी ज्यादा रोने लग गई है। बेटी को सीने के साथ लगा लिया, फरमा अम्मा पता मैं कितनी दुखी हो गई हूँ, अम्मा पता दिलों ने मुझे तोड़ कर रख दिया, अम्मा पता रात गुजारना कितना मुश्किल हो गई है। माँ से जब ये कहा गया, माँ ने रोते हुए कह दिया बेटी अगर तू खफा है, अगर तेरा दिल टूटा हुआ है तो कब तेरे माँ बाप खुश बैठे हुए हैं। जाकर पूछो उन माँ बाप से जिनकी बेटियों की तरफ कोई इल्जाम मंसूब कर दिया गया जिसकी हकीकत ही कोई नहीं है। इस्लाम ने कहा 4 गवाह लेकर आना इस मामले के अंदर, तब तुम्हारी गवाही सुनी जाएगी। बिला वजह बेटी के ऊपर इल्जाम लगा, वो बाप अपनी नजरें नहीं उठाता, वो बाप अपनी पगड़ी लोगों के सामने कैसे लेकर जाएगा। अम्मा आयशा फरमाती मैं चलती चलती अपनी अब्बा के करीब आ गई, मेरे बाप
باپ کی چارپائی کے اوپر سفید رنگ کی چادر بچھی ہوئی ہے، ابا جان نے قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوا ہے، اپنے سامنے قرآن پاک رکھ کر پڑھ رہے ہیں، اس کی تلاوت کے اندر مصروف ہے۔ میں قریب آ گئی، ابا جان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آج بھی بچیاں جب اولاد سسرال کے اندر تنگ ہو گئی ہے، جب سسرال والوں نے جس کو ماں کہا گیا، جس کو باپ کہا گیا، انہوں نے حقیقی معنوں میں باپ بن کے نہ دکھایا، ماں بن کے نہ دکھایا۔ اس نے کہا ماں کو پیچھے چھوڑ کر آ گئی، میں ساس ہی بنوں گی۔ اس نے کہا باپ کو پیچھے چھوڑ کر آ گئی، میں تو سسر بن کے دکھاؤں گا۔ انہوں نے وہ عزت خاک کے اندر رون دی ہے، بچی کو سانس نہ ملا، بچی کو سکون نہ ملا۔ اگر سال میں ایک مہینے میں باپ کے گھر کے اندر آئے گی، اسے ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی میں بچپن کے زمانے کے اندر ہوں۔ وہ ایسا فیل کرتی ہے ماں باپ کے گھر کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی، میں آئی گھر کے اندر، باپ نے مجھے کہا تو اس واقعے کے اندر تین چیزیں، ایک دعا، دوسرا صبر اور تیسرا شکر، ان تین چیزوں کو اپنے پاس رکھیں۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہے قرآن کریم کی آیتیں اتری، اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے، فرمایا عائشہ غلطی ہے تو معافی مانگ لو۔ اب جس سے غلطی نہ ہوئی ہو اس کا پتہ کیا حال بنتا ہے ایسے معاملے پر۔ حضرت اما عائشہ کہتی میں ٹوٹ گئی، میں رو پڑی۔ اس وقت میں نے مصلی اٹھایا، میں تنہائی کے اندر چلی گئی، وقت ہوتا میں سمجھاتا آپ کو، تنہائی کے اندر گئی۔ ماں عائشہ فرماتی میں چلی، پیچھے پیچھے میری ماں بھی آ گئی، کہیں یہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، کہیں اپنی جان نہ لے لے۔ ماں قریب آئی، کہا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ رسول اللہ ناراض ہے، رسول کے رب سے رابطہ کر رہی ہوں، اس سے رابطہ کروں گے۔ کہا وہاں بیٹھی تنہائی کے اندر، اتنے میں رسول اللہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، چادر مبارک سر کے اوپر ڈالی، قرآن کریم کی وحی اتر آئی۔ اما عائشہ فرماتی میں نے دیکھا کہ چہرے مبارک کے اوپر پسینے اترے، وہ موتیوں کی بوند کی طرح۔ چادر ڈالی تو میرا باپ ڈرا ہوا ہے، ماں ڈری ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا اترتا ہے۔ کہا اتنے میں چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا تو چہرہ مبارک چمک رہا تھا، چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ ماں دوڑتی ہوئی گئی، کہا عائشہ تیری برات کی اندر سورت آیت نازل ہو چکی ہے، آجا اللہ کے نبی کا شکر ادا کر۔ کہتے میں قریب آئی، میں نے کہا آج رسول اللہ کا شکر نہیں، میں اپنے رب کا شکر ادا کروں کہ جس نے اس مصیبت کے اندر سے مجھے نکالا۔ تو مصیبتیں کس کی طرف سے، پریشانیاں کس کی طرف سے، مدد کون کرتا ہے بھائی، تنہائیوں میں کون سنتا ہے بھائی، آنسوؤں کی لاج کون رکھتا ہے بھائی۔ تو اس رب سے مانگنا نہ چھوڑو، اس سے مانگنا نہ چھوڑو، بس دو چیزیں اپنے ذمہ، تین چیزیں باندھ لو، دعا، شکر اور صبر، ان چیزوں کو اپنے پلے باندھ کے رکھو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی، قبر کی، حشر کی فکر اللہ ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر پیدا فرمائے۔